محترم سامعین، عزیز ساتھیوں، ہم نے گزشتہ چند دن پہلے سورہ بقرہ کا 13واں رکوع پڑھا تھا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاً مسلمانوں سے خطاب فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ آپ ان یہودیوں کی طرح، نافرمانوں کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہیں، بلکہ اللہ نے ان کو ایک خاص لفظ عطا فرمایا کہ آپ ان کو کہیں انظرنا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو کافر ہیں، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ نہیں چاہتے کہ نازل کریں اللہ تعالیٰ تم پر، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، کوئی خیر کی بات، خیر اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں خاص فرما دیتے ہیں اپنی رحمت سے، اور اللہ تعالیٰ ہی بڑے فضل عظیم کے مالک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا ہم بلا دیتے ہیں آیات میں سے، تو ہم یا تو اس کے بدلے کوئی آیت عطا فرما دیتے ہیں خیر کی، یا پھر اس کے مثل کی کوئی دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، چاہے وہ کسی چیز کا خیر کا بدلہ عطا فرمائے یا اس کے مثل دوسری چیز عطا فرما دے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، اور جو شخص بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا یا نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کل قیامت کے دن وہ شخص اپنا حمایتی اور مددگار کسی کو نہیں پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کرتے تھے یہ یہود؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے کہ ایمان کے بدلے کفر کو جو ہے اپناتا ہے، تو بہرحال اس کے لیے یہ جو ہے ایسا ہے کہ وہ راستے سے سرعام بھٹک گیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ ایمان سے تم پھر جاؤ، اور اس وجہ سے کہ یہ حسد کرتے ہیں تم سے اپنے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے جب کہ واضح کر دیا ہے ان کے اوپر حق، تو اب یہ نہیں مانتے، تو بہرحال آپ کیا کرو کہ اس کے اوپر ان کو کوئی سخت سزا نہ دو یا ان کو جھڑکو نہیں، بلکہ فی الحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو معاف کرو اور ان سے درگزر کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی صریح حکم نہیں عطا فرما دیتے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندوں سے حکم فرمایا کہ تم قائم کرو نماز اور زکوٰۃ دو، اور تم نے جو اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تم اس کا بہترین بدل، بہترین اجر پاؤ گے، وہ بھلائی جو ہے اس کے لیے تم اجر اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمہارے کیے ہوئے عمل کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مقدس میں کہ یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے جہنم میں، بلکہ ہم یقیناً داخل ہو جائیں گے جنت میں۔ تو تم ان سے کہہ دو کہ ایسا نہیں ہے کہ ہرگز یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، مگر یہ کہ جو شخص یہود و نصارہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا کرو کہ ان کو کہو کہ پھر لاؤ کوئی ایسی یقینی دلیل جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، ایگریمنٹ تمہارے ساتھ کر رکھا ہے، تو تم لاؤ اگر تم سچے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ نہیں، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا چہرہ جھکا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو جائے گا،
اور وہ نیک بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے اجر عظیم ہے، اور وہ شخص کل قیامت کے دن نہ خوف میں ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوگا، جیسا کہ دوسرے نافرمان لوگ اس وقت ہوں گے۔ تو آگے رکوع نمبر 14 ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور کہا یہودیوں نے، وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى على شیء، نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر، یعنی کسی دین حق پر یہ نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا، نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، لیست الیہود علی شیء، کہ نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، یعنی کسی دین حق پر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، یعنی اہل کتاب ہیں۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا، قال کہا، الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، جو مثل قولہم ان کے قول کے مثل، یعنی انہی کے الفاظ کی طرح۔ فاللہ یحکم بینہم، پس فیصلہ فرمائیں گے اللہ تعالی، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما کانوا اس چیز میں کہ تھے وہ، فیہ یختلفون اس میں اختلاف کرتے۔ بہرحال یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہود و نصارہ تو بہرحال یہ کتاب والے تھے، اہل کتاب تھے، ان کے پاس تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابیں تھیں جو نبیوں کے ذریعے ان تک پہنچی تھی۔ انہوں نے عمل نہیں کیا وہ الگ بات ہے، مگر بہرحال ان کے پاس کتابیں تھیں، تو یہ کہتے تھے یہودی نصارہ سے کہ یہ کسی دین حق پر نہیں ہیں، یعنی یہ کافر ہیں، اور وہ دلیل دیتے تھے کہ یہ پوجتے ہیں کس کو؟ مورتیوں کو، کیونکہ عیسائیوں نے بھی بعد میں آگے جا کر کیا کر لیا کہ ان کے چرچوں میں بھی ایسی مورتیاں رکھی گئی، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگ گئے، اور یہ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا شمار کر لیا، تو یہودی کہتے تھے کہ یہ دین حق پر نہیں ہے، یہ کافر ہیں، اور عیسائی بھی یہودیوں کو کہتے تھے کہ یہ دین حق پر نہیں ہے۔ کیوں دین حق پر نہیں ہے؟ کہ یہ جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اور اس کے بجائے ابھی تک یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس دی ہوئی کتاب جو ہے تورات، اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کو انجیل پڑھنی چاہیے۔ اب یہ تو تھے اہل کتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ لوگ اہل کتاب تھے، یعنی کتاب کی تلاوت کرنے والے تھے۔ بہرحال جو بھی تھا، مگر ان کے پاس اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں تھیں۔ اب انہی کے مثل مشرکین، کذالک قال الذین، انہی کی طرح کہنے لگ گئے کون؟ وہ لوگ جو لا يعلمون مثل قولہم، جو کہ نہیں جانتے تھے کچھ بھی، یعنی کہ بالکل جاہل قسم کے لوگ تھے، مورتیوں کو پوجا کرتے تھے، ان کو خدا بنا بیٹھے تھے۔ مثل قولہم، انہی کی طرح ان کے بھی الفاظ ہونے لگے، وہ کہتے تھے یہ دونوں کسی حق پر نہیں ہے، ہم یہ حق پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کا فیصلہ کریں گے، جس چیز میں اختلاف کرتے تھے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون زیادہ ظالم ہے، کون شخص ہے زیادہ ظالم، ممن منع، اس سے جس نے منع کیا، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے، ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ، اس اللہ کا نام، اس کا نام یعنی اللہ کا، وسعى، اور اس نے کوشش کی، فی خرابہا، ان کے اجاڑنے کی، ان کے اندر فساد پھیلانے کی مساجد کے اندر۔ اولئک ما کان لہم، یہ روکنے والے نہیں تھے، لہم ان کے لیے، ان کے لیے، ان یدخلوہا، یہ کہ داخل ہوں ان میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں، فی کے معنی
میں فی الدنیا دنیا میں خزیٌ رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم عذاب عظیم بڑا عذاب۔ تو یہ واقعہ کچھ یوں ہے۔ اس واقعے کے تناظر میں مفسرین کی 3 رائے ہیں، اور بعض مفسرین تینوں واقعات کو ایک جگہ جمع کر کے اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ جب مشرکین نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے بتوں کا انکار کرنے لگ گئے اور ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ سے مکہ حج کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کو حج کرنے نہیں دیا، اور بہت سارے انہوں نے جو ہے دلائل رکھے کہ ہم ان کو کیوں حج نہیں کرنے دے رہے۔ تو بہرحال اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج نہیں کیا اور واپس چلے گئے، اور یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی اسی کے جو ہے تناظر میں پیش آیا۔ تو بہرحال ایک واقعہ تو یہ تھا۔ دوسرا واقعہ مفسرین اس کی جو ہے تفسیر میں فرماتے ہیں یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کے بعد کہ آپ بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیں، آپ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ نہیں کریں گے بیت المقدس کی طرف، بلکہ آپ اب بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کی طرف رخ کریں گے۔ تو اب اس کی ضد میں یہودیوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھی صحابہ جو تھے ان کو مسجدوں سے روک دیا، یعنی حرم مکہ سے روک دیا کہ آپ پہلے تو یہ دلیل پیش کریں کہ آپ نے کیسے جو ہے اپنی سمت بدلی۔ حالانکہ ان کے دلوں میں حسد تھا، یہ سوچتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف انہوں نے کیوں اپنا رخ نہیں کیا بلکہ مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا۔ تو مسجد حرام کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف اس وجہ سے یہ حسد کرتے تھے رخ کرنے والوں کے ساتھ کہ کعبہ کی تعمیر تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کی تھی، اور بنی اسرائیل جو تھے یہ تو اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، تو ان کو حسد تھا۔ تو بہرحال اس وجہ سے انہوں نے مسجدوں سے جو ہے مسلمانوں کو باہر کرنا شروع کر دیا، انکار کرنا شروع کر دیا کہ آپ مسجد میں نہ آئیں۔ اور تیسرا واقعہ پیش آیا ہے جب بخت نصر عراق کا بادشاہ تھا، یہ جو ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے تھے، اور ادھر یہودیوں نے عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا۔ کہاں؟ بیت المقدس میں یعنی ملک شام میں۔ تو جو ہے اس وقت کیا ہوا کہ اب جب انہوں نے عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا تو اب بخت نصر نے جو ہے اس وقت کے بادشاہ جو کہ عیسائی تھا، اس کا نام تھا ٹائٹس، جس کو مسلمان جو ہے مفسرین کتابوں میں اس کا نام تیتس کے نام سے لکھتے ہیں۔ تو جو عیسائی یہودی ہیں یہ انگلش میں پروناؤنس کرتے ہیں اس کو ٹائٹس، جیسے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پروناؤنس کرتے ہیں ڈیوڈ کے نام سے، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جیکب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے ایسے ہی جو اپنی انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، پروناؤنس کرتے ہیں ناموں کو، تو انہوں نے ٹائٹس جس کو کہتے ہیں اسی کا نام تیتس تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے بدلے میں آ کے یہودیوں کا قتل عام کیا، اور چونکہ یہودی اس وقت مسجد اقصیٰ میں عبادت کیا کرتے تھے تو بہرحال اس نے کیا کیا، مسجد اقصیٰ کی توڑ پھوڑ کر دی اور اس میں اس کی بے حرمتی کی، یہاں تک کہ اس میں اس نے خنزیر اور یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کر کے اس کو بے حرمتی کی اور تمام یہودیوں کو باہر کر دیا اس سے۔ تو اب عیسائی اس وجہ سے یہودیوں کے ساتھ یہ جو معاملہ پیش آیا بڑے خوش تھے کہ انہوں نے جو ہے عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کیا ہے۔ عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو بہرحال یہی واقعہ تھا کہ انہوں نے مسجدوں سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو پکارا کہ یہ لوگ مشرکین، انہوں نے بھی مسلمانوں کو مسجد حرام سے باہر کیا ہے، یہودی بھی مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے، اور عیسائی تو بہرحال انہوں نے جو بے حرمتی کی مسجد اقصیٰ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہوگا ان سے زیادہ بڑا ظالم جو منع کرتا ہے مسجدوں سے کہ یہ
مسجدوں سے کیوں منع کرتا ہے؟ یہ کہ ان میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، اور وہ کوشش کرتے ہیں مسجدوں کے اندر فساد پھیلانا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم، یہ روکنے والے نہیں تھے، لہم ان کے لیے، ان یدخلوہا یہ کہ داخل ہوں ان میں، کس میں؟ مسجد میں۔ یہ جو روکنے والے ہیں ان کو حق ہی نہیں ہے کہ یہ مسجدوں میں داخل ہوں، مگر کیسے؟ الا خائفین، ڈرتے ڈرتے، جو انہوں نے کیا ہے اس کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا پھر جس طرف بھی، تُوَلُّوا تم منہ کرو گے، فَثَمَّ تو وہاں ہی ہے، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، ان اللہ بے شک اللہ، واسع بڑی وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ تو اب یہ جو یہودی کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی سمت کیوں موڑی ہے، یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف جو 17 مہینے نماز پڑھی، اب یہ بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف کیوں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتے ہیں کہ مشرق ہو یا مغرب ہو، تمام سمتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس جانب کہیں کہ مسلمانوں کو آپ کیا کرو، رخ کر کے نماز پڑھو، چاہے وہ مشرق کی جانب ہو یا مغرب کی جانب۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی جو ہے زمان اور مکان کی قید نہیں ہے کہ اللہ وہاں ہے یہاں نہیں ہے، یہاں ہے وہاں نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام سمتیں جو ہیں وہ اللہ کی ہیں، اور جہاں بھی تم رخ کرو گے اسی جانب تم اللہ کو پاؤ گے۔ تو بہرحال یہ جو ہے مشرق جو اس کا جواب ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس طرف تم چاہو کہ مسجد نماز پڑھنے لگ جاؤ اور اس آیت کے ساتھ استدلال کرو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کی ہے، جس جانب بھی تم چاہو اس جانب مڑ جاؤ اور نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ کا ہر جانب ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے ان کی بات کا، اور ہمارے لیے یہ حکم اس جگہ استدلال کرتا ہے کہ جب انسان کسی ایسی جگہ ہو کہ جہاں اس کو مشرق اور مغرب کا پتہ ہی نہیں ہو کہ مشرق کدھر ہے اور مغرب کدھر ہے، کعبہ کس طرف ہے، میں نے کس طرف قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے، تو اس آیت سے علماء حضرات فقہاء کرام استدلال کرتے ہیں کہ جب آدمی ایسی جگہ ہو جہاں قبلے کی پتہ نہیں ہے اس کو، تو اس وقت انسان تحری کرے۔ تحری کا مطلب ہوتا ہے عقل شعور کے ساتھ وہ دیکھے گا کہ کس جانب وہ گمان کرے گا اور اسی جانب نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ اور اسی کے متعلق یہ ہے کہ سفر میں ہو، جب انسان سواری پر ہو تو سواری کا بھی یہی حکم ہے کہ انسان سواری کے لیے تحری کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے روکے گا، سواری کو دیکھے گا کہ اس کس طرف ہے، چلو دن میں تو پتہ چل جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کس طرف سے مشرق ہے اور کس طرف مغرب ہے، مگر رات کو پتہ نہیں چل پائے گا۔ تو فقہاء کرام نے اسی آیت سے استدلال کر کے فرمایا کہ تم جس جانب چاہو اس وقت تحری کرو، جہاں تمہارا عقل اور گمان زیادہ کہے کہ اس جانب قبلہ ہوگا وہی اسی جانب نماز پڑھنا شروع کر دو۔ یہ اس وجہ سے اس خاص چیز کی مسئلے میں اس کا استدلال کیا جاتا ہے اس آیت سے۔ تو یہ جو ہم نے پیچھے آیتیں پڑھی، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کہ مساجد میں ان کی نہ کسی کو روکا جائے گا نماز پڑھنے سے، نہ ان کی بے حرمتی کی جائے گی، ان میں فساد پھیلایا جائے گا۔ بہرحال یہ ہر مسجد کے لیے یہی حکم ہے کہ کسی مسجد میں بھی نمازیوں کو نماز پڑھنے سے روکنا، اللہ کی عبادت کرنے سے روکنا، یا اس مسجد میں فتنہ فساد پھیلانا، یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی کا انتظام کر دیں گے، اس کو سزا دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ اور انہوں نے کہا بنا لی ہے اللہ نے، ولدن اولاد، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، بل لہو بلکہ اس کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں ہے جو بھی، کل لہ قانتون سب اس کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ یہ اسی آیت کا جواب ہے کہ عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا شمار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد پیدا کر دی ہے اپنی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سب سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔
علماء کرام اس آیت سے ان معترضین جو اعتراض کرنے والے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، یا ان کو عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، تو اس کا جواب فقہاء کرام، علماء کرام، مفسرین، محدثین اس طرح جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو یا تو وہ اولاد ہم جنس ہونی چاہیے تھی۔ ہم جنس کا مطلب کیا ہے؟ جیسا باپ ویسا بیٹا۔ اگر اللہ ہیں اتنے بڑے، اللہ کتنی صفات کے مالک ہیں؟ خالق ہیں، مالک ہیں، رزاق ہیں، فتاح ہیں، علیم ہیں، قابض ہیں، باسط ہیں، خافض ہیں، کتنی ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مردہ زمین سے زندگی کو پیدا کرتے ہیں، یعنی اس سے پیڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک آم کی گٹھلی ہے، اس میں کوئی آم نظر نہیں آتا، آم کا پیڑ، مگر اللہ تعالیٰ اس سے کیا پیدا کر دیتے ہیں؟ پیڑ پیدا کر دیتے ہیں اتنا بڑا۔ ایک انڈا ہے، اس میں نظر نہیں آتا تھا کہ چوزا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں کہ وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ چوزا بنا دیتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ انڈے سے وہ نکالے، وہ زردی اور وہ جو سفیدی نکالے اور اس سے کسی چوزے کو پیدا کرے؟ دنیا میں کوئی طاقت ہے ایسی؟ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی طاقت ہے ایسی کہ جو مشرق سے جو ہے سورج کو غروب کرے اور مغرب سے طلوع کرے؟ کوئی ایسی طاقت ہے؟ نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی ہوتا جیسے اللہ ہے، ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر ایک کو دیکھتے ہیں، اللہ کو کسی ایک جانب اپنی نظر دوڑانے کی ضرورت نہیں، اللہ بیک وقت پوری دنیا پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ بیک وقت ہر ایک کی کیا سنتے ہیں؟ حاجت کو۔ اللہ کو پیشاب پاخانہ نہیں آتا، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو پسینہ نہیں آتا۔ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ تو یا تو ہم جنس ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا، تو ایسا تو نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو کہاں سے پیدا ہوئے؟ ماں کی پیٹ سے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کا مطلب اللہ بھی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اگر اللہ بھی ماں کی پیٹ سے پیدا ہو کہ اللہ کی ماں کہاں ہے؟ اللہ کا باپ کہاں ہے؟ اگر عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صفات تھی کیا وہ اللہ کے برابر تھی؟ نہیں۔ عزیر علیہ الصلاۃ والسلام انتقال کر گئے، اللہ مرتا تو نہیں ہے نا، اللہ کہیں سے پیدا نہیں ہوتا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے، اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ تو بہرحال یا تو اللہ کا بیٹا ہوتا تو ہم جنس ہوتا، مگر ہم جنس نہ عیسیٰ علیہ السلام نہ عزیر علیہ السلام، اس کا مطلب اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اگر اللہ کا بیٹا ہم جنس نہیں ہے بلکہ غیر جنس ہے، یعنی کہ اللہ تو بڑے ہیں، اتنی ساری صفات کے مالک ہیں، مگر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اتنی صفات کے مالک نہیں تھے، عزیر علیہ الصلاۃ والسلام اتنی صفات کے مالک نہیں ہیں، تو اس کا مطلب جو اللہ اتنا عظیم ہے وہ اللہ اپنے بیٹے کو اتنی ساری صفات نہیں دے سکتا تھا؟ یہ تو اور عیب ہے، بڑا عیب ہے اللہ کی شان میں۔ تو معلوم چلا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے سبحانہ، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے زمین میں ہے اور آسمان میں ہے، سب کے اوپر اللہ کی قدرت ہے۔ کل لہ قانتون، سب ہی اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، بدیع وہ انوکھا موجد ہے، یعنی ایجاد کرنے والا ہے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا، واذا قضى، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فانما، تو صرف، یقول، یہی کہتا ہے، لہو، اس کو، جس چیز کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی انوکھے موجد ہیں، یعنی اس دنیا اور آسمان کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اس دنیا اور آسمان کے اوپر غور کرے انسان تو کس طرح سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بڑے انوکھے طریقے سے پیدا کرنے والے زمین اور آسمان کو۔ اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی جس چیز کی تخلیق کا ارادہ کرتے ہیں، تو ان کو کسی پروسیس سے نہیں گزرنا پڑتا۔ یعنی کہ ایک آدمی اگر مکان بناتا ہے تو وہ پہلے پلنتھ ڈالتا ہے، یعنی اس کا بیڈ ڈالتا ہے، اس کے اوپر چنائی کرتا ہے، چنائی کے بعد اس میں کھڑکیاں وغیرہ سب کچھ اوپر پینٹ شینٹ کر کے اوپر پہنچتا ہے، چھت ڈالتا ہے، چھت ڈالنے کے بعد وہ مکان پورا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنے سارے پروسیس سے گزرنا نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ بس کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو بس وہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے لا يعلمون نہیں علم رکھتے لولا کیوں نہیں یکلمنا اللہ اللہ کلام کرتا ہے ہم سے او تأتینا یا کیوں نہیں آتی ہماری طرف ہمارے پاس آیا کوئی نشانی کذالک اسی طرح قال کہا تھا الذین ان لوگوں نے من قبلہم ان سے پہلے مثل قولہم ان کے قول کے مثل تشابہت قلوبہم ایک جیسے ہو گئے ان کے دل تشبیہ کے معنی ہوتے ہیں ایک جیسا ہونا اسی وجہ سے کہا گیا من تشبہ بقوم فہو من جو شخص کسی قوم کی تشبیہ اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا یعنی کہ عیسائیوں کے ساتھ جو شخص مسلمان ہو کر ان کے ساتھ تشبیہ کرے یعنی ان کے جیسے کپڑے پہنے ان کے جیسے کٹنگ کروائے ان کے جیسے انسان اعمال کرے تو کل قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ ہی اس کا کیا ہوگا حشر ہوگا یہودیوں کے ساتھ تشبیہ رکھنے والا انہی کے ساتھ اس کی اسی سے ہے تشابہت قلوبہم کہ انہی کے جیسے ہو گئے ان کے قلوب ایک جیسے ہو گئے ان کے قلوب قد بینا تحقیق کے ہم نے بیان کر دی الآیات نشانیاں لقومی یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے تھے یہ کہتے تھے کیا لولا یکلمنا اللہ ہم سے اللہ کیوں نہیں بات کرتا یہ کب کا واقعہ ہے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو اللہ کی دعوت دینے لگ گئے تو یہ کفار مشرکین یہ یہود نصارہ کہنے لگ گئے اللہ خود ہمیں کہہ دے یا ہم سے بات کرے کہ بھائی میں ہوں اللہ میں نے یہ نبی بنا کر بھیجا ہے تو ہم مان لیں گے یا تو کوئی وہ بڑی نشانی بھیجے ہمارے پاس کوئی فرشتہ آ جائے جو کہے کہ یہ جی اللہ کا لکھا ہوا کلام لے کر آیا ہوں میں اللہ کہتے ہیں یہ میرا نبی ہے اس کو مان لو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح انہی کے جیسے ان لوگوں نے بھی کہا تھا کن لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب تورات لے کر آئے تو یہودی کیا کہنے لگے بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے یہودی ہیں نا تو کہنے لگے اللہ ہمیں خود کیوں نہیں بتاتا کہ یہ تورات میری ہے یا تو ہم اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں تو ہم نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل انہی کے ساتھ ایک جیسے ہو گئے ہیں جیسے ان کے دل تھے اسی طرح ان کے دل بھی ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قد بینا الآیات لقوم یوقنون ہم نے کھلی نشانیاں بیان کر دی ہیں کن کے لیے جو لوگ یقین رکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم بلا شبہ ہم نے ارسلنا کا بھیجا آپ کو بالحق حق کے ساتھ بشیرا خوشخبری دینے والا ونذیرا اور ڈرانے والا ولا تسأل اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا عن اصحاب الجحیم دوزخ والوں کی بابت ان کے طرف سے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام بار بار ان کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ لوگ آگے سے انکار کرتے جا رہے ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا ڈرانے والا خوشخبری کس کے لیے جی جو ایمان لائیں گے اور ڈرانے والا کس کے لیے جو ایمان نہیں لائیں گے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ سے کبھی بھی دوزخ کے بارے میں سوال نہیں کریں گے کہ یہ دوزخ میں کیوں جا رہے ہیں آپ بس ان کو خوشخبری سنائیے اگر جو ایمان لاتے ہیں جو نہیں لاتے ان کو ڈرا دیجیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے عَنكَ الْيَهُودُ آپ سے یہودی وَلَا النَّصَارَىٰ اور نہ عیسائی حتیٰ تتبع ملتہم حتیٰ کے معنی یہاں تک کہ حتیٰ کہ ان تتبع آپ پیروی کر دیں ملتہم ان کے ملت کی ان کے دین کی یعنی آپ بھی ان کے دین کو مان لیں تب تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے کون یہودی اور نصارہ قل ان ھدی اللہ کہہ دیجئے آپ ان سے ان بے شک ھدی اللہ اللہ کی ہدایت هو الہدیٰ ہی حقیقی ہدایت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ
اور البتہ اگر تبعتا آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے جو جاءکا آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم، مالکا نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے بچانے والا، من ولی ولا نصیر کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، کون؟ یہود و نصارہ، جب تک کہ آپ ان کی تورات اور انجیل کو مان کر انہی کے جیسے نہیں ہو جاتے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے وہی ہدایت کا آخری راستہ ہے، اس کے علاوہ کسی راستے پر چل کر ہدایت نہیں ملے گی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں خبردار اگر آپ نے ان کی خواہشات کے اوپر کیا کر لیا، عمل کر لیا، جیسے یہ کہتے ہیں آپ نے ان کی بات مان لی، حالانکہ ہم نے آپ کو سب بتا دیا ہے من العلم، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد الذی جاءک من العلم، حالانکہ آپ کے پاس تمام کے تمام علم آ گیا ہے جو ہم نے آپ کو دے دیا، تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کل قیامت کے دن کوئی مددگار اور حمایتی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ الذین وہ لوگ، آتیناہم ہم نے دی انہیں، الکتاب کتاب، یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اسے، حتی جس طرح حق ہے، تلاوتہ اس کے پڑھنے کا، اولئک یؤمنون بہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جو وہ پڑھتے ہیں، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرتا ہے، بہ اس کے ساتھ، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، خاسرون الخاسرون خسارہ پانے والے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اس چیز کی جو ہم نے ان کو دی ہے، تو جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی کہ اس میں جو بھی لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تورات میں لکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ایک نبی آئے گا، اس کو قرآن، اس کے اوپر قرآن نازل ہوگا، تو اس کی پیروی کرنا، اس کے اوپر کیا کرنا؟ ایمان لانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں ایسے جو ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی کہ اس کو پڑھنے کا جیسا حق ہے، یعنی اس کو مان کر، اولئک یؤمنون بہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی کس کے ساتھ؟ قرآن کریم کے اوپر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ انہوں نے تورات کو پڑھا اسی طریقے سے جس طریقے سے اس کو پڑھنا کا حق ہے۔ اور جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے ساتھ، یعنی کہ اس کا انکار کرتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔